السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے ماہم چنا اور آج میں ویڈیو لے کر آئی ہوں گیم کے بارے میں اور اسٹوری کے بارے میں بھی۔ اب میں ایک چھوٹی سی اسٹوری بھی سناؤں گی، ایک ہارر اسٹوری، اور ایک یہ گیم بھی کھیلوں گی۔ میں نے کھیلی نہیں ہے یہ گیم، پہلی دفعہ کھیل رہی ہوں، تو شروع کرتی ہوں، اسٹارٹ کرتی ہوں۔ تو اس کا اب اسٹوری بھی شروع کرتی ہوں۔ اس کی میوزک بند کرنی پڑی پہلے۔ اوکے، تو یہ کہانی روہت کی ہے۔ روہت ایک شرارتی بچہ ہے، ہر وقت ویڈیو گیم اور ہر وقت پرینکس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ کبھی ایک دن ایسا نہیں ہوا کہ اس نے کچھ کیا نہ ہو۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ روہت اگر ویڈیو گیم پوری دن کھیلتا ہے اور اگر وہ روم میں نہیں ملتا تو سمجھ لو وہ اپنی چھوٹی بہن کو تنگ کرنے گیا ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا بھی ہے، وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی پرینک کرتا ہے اپنی بہن کے ساتھ، کچھ عجیب، کچھ ڈراؤنے، کبھی بھی سکون سے نہیں بیٹھتا، ہر وقت پرینک کرنے کے لیے سوچتا ہے کچھ نہ کچھ۔ تو یہ بھی اس نے کل تو ایسا پرینک کیا کہ اس نے اپنی بہن کو کہا کہ تمہاری مما کا خون ہو گیا ہے، اور وہ کچن میں گئی تو کچن میں دھبے لگا دیے جس سے پتا چلے کہ واقعی میں ایسا کچھ ہوا ہے، اور وہ بہت زیادہ رونے لگی اور اسے دیکھ کر وہ ہنسنے لگا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ موسم ٹھیک نہیں تھا اور ویڈیو گیمز سارے انٹرنیٹ پہ چلتے ہیں، تو لائٹ چلی گئی تھی۔ اب وہ ڈراونا ماحول تھا، بالکل ڈراونا ماحول تھا، تو اس لیے نیند بھی نہیں آ رہی تھی اور شور بھی تھا ہر جگہ کیونکہ موسم بہت خراب تھا اس لیے، اور گھر میں اندھیرا بھی تھا کافی۔ اب روہت بہت سوچ رہا تھا کہ وہ اپنی بہن ریا کو کیسے تنگ کرے کل۔ پھر اس نے سوچا کہ مجھے نیند بھی نہیں آ رہی، کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ ریا بہت دیر تک روئے۔ تو وہ سوچ رہا تھا اور اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہ ریا کے کمرے میں گیا، دیکھا کہ ریا کمرے میں نہیں ہے، شاید ڈرنے کی وجہ سے وہ اپنی مما کے ساتھ سونے گئی ہے شاید۔ تو اس کے دماغ میں بہت سارے پرینک آ رہے تھے کرنے کے لیے، تو میں تو ضرور کروں گا پرینک، رلا کے رہوں گا ریا کو۔ پھر اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ریا کو ڈرایا جائے۔ ایسا کرتا ہوں، یہاں پہ کہیں چھپ لیتا ہوں، اور جب ریا آئے گی تو آہستہ سے آواز میں اس کو بلاؤں گا اور اس طرح وہ ڈر جائے گی۔ پھر وہ جگہ جگہ ڈھونڈنے لگے جگہ، اور اسے کہیں کچھ نہیں ملا۔ پھر وہ بیڈ کے نیچے، صوفے کے پیچھے، کھڑکی، اور پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈنے لگا جگہ کہ کہیں میں چھپ جاؤں۔ پھر دیکھا کہ بیڈ کے بالکل سائیڈ میں ہی کبٹ پڑا ہوا ہے، بہت پرانا بھی ہے۔ ایسا کرتا ہوں، اس میں چھپ لیتا ہوں، جب ریا آئے گی
تو دیکھے گی تو سو جائے گی، اور پھر میں اس کو بلاؤں گا اور اس کو ڈراؤں گا. اور اتنا ہی سوچ کے وہ چھپ گیا. بہت دیر تک چھپا ہوا تھا اور ریا اب تک نہیں آئی. اب اسے نیند بھی آنے لگی تھی، پر وہ بہت ایکسائٹڈ تھا اپنی بہن کو ڈرانے کے لیے کہ اچانک ریا آنے لگی اپنی ماما کے ساتھ. مما نے ریا کو سلا کر اس کے اوپر بلینکٹ ڈال کر اور خود چلی گئی. اب ریا کو دیکھ کر تو اور ایکسائٹڈ ہو گیا. پھر 1 منٹ سے رکا اور شروع کر دیا اپنا پرینک کرنا. کون سا ہے؟ تو ریا کو اس نے بلایا. ریا، ریا سنو. ریا کا کوئی جواب نہیں کیونکہ ریا سوئی ہوئی تھی. بہت دفعہ بلایا، ریا سنو، میں کبٹ میں ہوں، یہاں پہ آؤ میرے ساتھ کھیلو. پر ریا کا کچھ عجیب جواب تھا. اس نے کہا نو ٹینا، میں بہت تھک گئی ہوں. روہت یہ سن کر تھوڑا بوکلا گیا. اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے ایسا کیوں کہا. پھر اس نے کوشش کی، ریا میرے ساتھ کھیلو. اچانک سے روہت کے منہ پہ ایک کالے کلر کا ہاتھ آیا اور اسے اندھیرے میں کھینچ دیا اور اس سے کہا، ریا نے کہا نا وہ نہیں کھیل سکتی، اسے تنگ مت کرو، سونے دو. یہی تھی کہانی. آئی ہوپ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی اور میرے سبسکرائب کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا اور بیل آئکن بھی کیجیے گا. اور بہت ٹائم کے بعد میں نے یہ کہانی بنائی ہے. یہ بھی کہانی میں نے کہیں سے ڈھونڈی ہے. اور یہ گیم بھی بہت اچھی ہے. اس کو یہاں پہ آئی ہوپ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی اور یہ گیم بھی. اس کا اگلا پارٹ آپ کو کل ملے گا. اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا.